بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس علم الصیغہ کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ درس نمبر 20 ہے۔ کل ثلاثی مجرد اور اس کی مزید تفصیل میں ہم چلے گئے تھے، اور امید ہے کہ آپ نے باب دوم کی فصل اول کو غور سے پڑھ لیا ہوگا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ زبان پر جو آپ کی پریکٹس ہے نا، وہی آپ کو اگلا رستہ دکھائے گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ تو کل میں نے پہلے باب نصر ینصرو کے 2 مصدر ہم نے پہلے پڑھے تھے اور 10 میں نے مزید لکھوائے تھے، تو 12 ہو گئے تھے۔ آج میں آپ کو آغاز کریں گے باب ضرب یضرب کے مصادر لکھواؤں گا۔ اس میں بھی کوشش کریں گے کہ آسان لکھے جائیں۔ باب ضرب یضرب کے مصادر۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ جیسے ضرب یضرب کی صرف صغیر ہے، جیسے اس کا آپ نے فعل ماضی پڑھا، جیسے اس کا آپ نے فعل مضارع پڑھا، تو اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو پہلا ہے الجذب، یعنی جیم اور زال، الجذب۔ الجذب کا معنی ہے کھینچنا۔ دوسرا مصدر ہے الجلوس، جیم کے اوپر پیش، الجلوس، اس کا معنی ہے بیٹھنا۔ یہ لفظ جو ہے نا، ایک آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اردو زبان جب کسی دوسری زبان سے الفاظ لیتی ہے تو یا تو ہو بہو اسی تلفظ اور اسی معنی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ، یا پھر تلفظ وہ رہتا ہے لیکن معنی تبدیل ہو جاتا ہے، یا تلفظ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، یا تلفظ تبدیل ہو جاتا ہے لیکن معنی وہی رہتا ہے۔ یہ ساری صورتیں اردو کے اندر موجود ہیں۔ تو اردو کے اندر جلوس کا معنی ہے بہت سے لوگ ٹولیوں کی شکل میں اکٹھے ہو کر، جیسے عید میلاد النبی کے موقع پر چلتے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، رستے پر، سڑک پر، یا محرم کے جو یہ شیعہ حضرات ہیں، فرقہ سبائیہ سے تعلق رکھنے والے، یہ جیسے کہ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، تو وہ جو ٹولیوں میں گروپ بن کے سڑکوں پہ چلنا، ہم اس کو اردو میں جلوس کہتے ہیں، لیکن عربی میں جلوس مصدر کا معنی ہے بیٹھنا۔ آگے ہے الحبس، روکنا۔ اب یہ بھی عربی کا ایسا لفظ ہے جس کا معنی روکنا ہے، لیکن یہ ہم نے جب اردو میں لیا تو اردو میں ہم اس کا، جب کوئی گرمی ہو جاتی ہے یا بارش ہوتی ہے تو پھر وہ بخارات خاص قسم کے اٹھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی ہوا بند ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی ہم حبس کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارا اردو کا معنی ہے۔ اگلا ہے چوتھا الحذف، اکثر ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، مٹانا۔ یہ اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، مٹانا، حذف کرنا، کم کرنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کم کرنا۔ انگریزی میں اس کا معنی آپ ڈیلیٹ کر لیں، ٹو ڈیلیٹ۔ آگے ہے الحلق، یہ بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ الحلق کا معنی ہے مونڈنا، بال مونڈنا جسے کہتے ہیں۔ مونڈنا۔ تو حج کے موقع پر بھی
یہ ایک خاص عمل ہے حلق کرانا. تو اس میں ایک تو ہے ٹینڈ کرانا، وہ نہیں مراد یہاں، وہاں حج پر مراد لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ آپشن کے طور پر ہے. آگے 6 نمبر پر ہے جی الحمل، اٹھانا. یہ اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے. کوئی سامان وغیرہ، بوریاں آپ نے دانوں کی گاڑی پہ رکھیں اٹھا کے، تو یہ بھی حمل ہے. ٹھیک ہے. کوئی چیز آپ نے ہاتھ سے اٹھائی، یہ بھی حمل ہے. کوئی چیز آپ نے ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر اپنائی، تو وہ بھی حمل ہے. آگے ہے جی 7ویں نمبر پر الرجوع. یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، را کے اوپر پیش، لوٹنا، واپس آنا. تو فزیکلی کسی جگہ سے واپس آنا، اس کے لیے بھی رجوع ہے. اور کوئی گفتگو کر کے اپنے لفظ کو پھر اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ اس کے عکس کرنا، اپنے اس پہلے لفظ کو چھوڑ دینا، یہ بھی رجوع ہے. جیسے کسی نے کہہ دیا سارے ہی استاد فراڈی ہیں، تو پھر اس کو کسی نے سمجھایا کہ اس میں تو سارے استاد آ گئے اور خود آپ کے اپنے استاد بھی آ گئے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے یہ الفاظ واپس لیتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. پھر الفاظ تبدیل کر کے کہتا ہے کہ بعض استاد جو استاد بنے ہوئی ہیں حقیقت میں وہ استاد نہیں ہیں، وہ فراڈی ہیں. پھر اب ٹھیک ہوگا. تو یہ جو ہے یہ بھی رجوع ادھر بھی آئے گا، یعنی وہ بھی آ جائے گا. اچھا جی 8ویں نمبر پر ہے السرقۃ. یہ مصدر میں را کے نیچے زیر ہوگی. السرقۃ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں را کو ساکن کر کے سرقہ کہہ دیتے ہیں، چوری کرنا. اب آپ مسلسل نیچے لکھیں. 9ویں نمبر پر ہے جی الصفق، السین والفاء والکاف. الصفق کا مطلب ہے خون بہانا، جیسا کہ قرآن مجید میں استعمال ہوا. اور 10ویں نمبر پر جو مصدر آ رہا ہے وہ آپ سب کے لیے، یہ بھی آپ سب کے لیے ہے، لیکن وہ خصوصی طور پر آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی ہے. وہ ہے الصبر. صبر کرنا، اور دوسرا اس کا معنی ہے روکنا. جب ہم کہتے ہیں باب ضرب یضرب کے مصادر، تو سیدھی سی بات ہے ان 10 مصادر کی جو صرف صغیر ہوگی وہ ضرب یضرب کے تحت چلے گی. یعنی ماضی میں عین مفتوح ہوگا اور فعل مضارع غابر میں عین مکسور ہوگا، ضرب یضرب، باقی وہی سٹائل ہوگا. تو آغاز ہم کرتے ہیں 10 نمبر سے، اور دائیں طرف سے محمد حبیب الرحمن سلمہ المنان، آخری مصدر اور پہلا بندہ. کنٹراسٹ پیدا ہو رہا ہے نا، کنٹراسٹ اس طرح بن جائے گا، ادھر ہی لکھا ہوا صبر اور ادھر ہی بیٹھا ہوا طالب علم. ٹھیک ہے. ریفلیکشن، یہ جو لائٹ آف مصدر ہے نا، یہ آپ پر اس کی لائٹ پڑ رہی ہے، ریفلیکشن بھی یہاں ہو گیا. تو شروع کریں جی ضرب یضرب کے تحت. شاباش. صبر یصبر صبرا فهو صابر.
فہو مسبور، ہاں یا فضا کا ٹھیک ہے. اصبر، کیونکہ عین کلمہ کے نیچے زیر ہے نا تو حمزہ کے نیچے بھی زیر آ جائے گی. الامر منہ اصبر، لا تصبر. نیچے دیکھ سکتے ہو، نیچے ڈھانچے کی طرف دیکھ سکتے ہو نا. والظرف منہ مصبر، ہاں شاباش. اصبرو صبرا، چلو جی شاباش. انجم ماشاءاللہ اب تم ٹھیک ہو رہے ہو، اور تمہارے لیے میں نے ایک نسخہ بھی اب میں بتاؤں گا، وہ تم نے استعمال کرنا ہے تمہارے سانس کے لیے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو تم ایسے کرو کہ ادھر کے بجائے ادھر آ جاؤ. الجذب، کھینچنا. دیکھو نا میرا بڑا تمہارے اندر پڑھنے کا بڑا جذبہ ہے، یہ وہی جذبہ کا مطلب وہی جذبات ہیں، کھینچنا، کھنچاؤ. شروع ہو جاؤ جی. جذبہ، نیچے دیکھ کے وہ ڈھانچے کی طرف دیکھ کے پڑھو، بے شک فریم جو بنایا ہوا ہے نا اس کی طرف دیکھو. ہاں اونچا ذرا ریکارڈ ہو. یجذب، ہاں جذبن، جاذبن. اب دیکھو نا کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز بڑی جاذب نظر ہے، یعنی نظر کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے. آگے جی. وجذبہ، یجذب، جذبن، مجذوب. شاباش. مجذوب کا کیا مطلب؟ کھینچا ہوا، ہاں جس پر کھینچنے کا اثر واقع ہوا. آگے جی. اج کیوں؟ اجزب، ہاں. والنہی عنہ، تجھ کیوں کہتے ہو؟ تجزب، ہاں لا تجزب. اس کو بتاؤ بھائی، ساتھ معاملت بھی کرو. مجزبن. آگے. والآلۃ منہ مجزبن. شاباش، پورے پڑھو. آگے جی. افعل التفضیل، افعل التفضیل. افعلا کیوں کہتے ہو؟ اللام کے اوپر پیش ہے نا. افعل التفضیل، ہاں افعلو کے وزن پر ہی آئے گا نا. اجزبو. والمؤنث منہ، بولو. والمؤنث منہ جذبہ. چلو چل شیراز غابر. غابر کا کیا معنی ہے؟ فعل مضارع، باقی رہنے والا. تم باقی رہنے والے ہو، باقی سارے بھاگ جائیں گے، تم باقی رہو گے. ویسے باقی الباقی، باقی فانی. یہ لکھ لو بھائی. الباقی، باقی فانی. تو الباقی سے مراد اللہ تعالیٰ ہو گیا، اور باقی سے مراد باقی رہنے والا ہو گیا، اور دوسرا باقی یہ اردو کا سٹائل ہے کہ جو اور ہیں ادرز، فانی. الباقی، باقی فانی. باقی فانی. ایسے کر لو. باقی فانی. ہاں ٹھیک ہے، ال کے بغیر بھی چل جائے گا. ہاں جی. خاص کر جب ایسے کر رہے ہو باقی فانی. ہاں بالکل. چلو جی. الجلوس ہو، جلسہ شروع کرو. جلسہ اس کے ساتھ پڑھو بھائی. جلسہ، ہاں. یجلسو، جلوسن. پڑھتے جاؤ بھائی آگے. وہ فہو جالسن، ہاں آگے. وجلس، یجلسو. دیکھو فعل مجہول میں کیا ہے؟ زبر پڑھتے ہیں نا. کلمہ یجلسو،
ہاں جلوسن. شیراز تمہاری آواز نہیں آ رہی, اونچی آواز نکالو. ہاں یہ مارکر اگر تمہارے سر پہ لگایا جائے نا تمہاری آواز اونچی ہو جائے گی, مجھے پتہ ہے, لیکن میں نہیں چاہتا, تم خود ہی اونچی آواز کرو. آگے جی. ہاں اجلس, والنہی عنہ لا تجلس. آگے جی. والظرف منہ مجلس, یہ کہتے ہیں نا آج مجلس ہے. آگے جی. مجلس, شاباش. آگے. افعل التفضیل منہ اجلس, والمؤنث منہ جلسا. چلو جی محبوب صاحب, اگلا مصدر آپ کا ہے الحبس, روکنا. تو علم کو آپ نے روکنا نہیں ہے. حبسا, فریم جو بنا ہوا اس کو سامنے رکھے نا. حبسا یحبسو, پڑھو بھائی ساتھ پڑھو. حبسا یحبسو حبسا فہو حابس. آگے جی. وحبس یحبس حبسا فذاک محبوس. ہاں حبس کیا گیا, روکا گیا. نہیں ہاں کے بر زبر پڑے نا, وہ تو زیر نہیں ہے. ہاں احبس. آگے جی. والنہی عنہ لا تحبس محبس. تو اسی لیے محبس قید خانہ کو بھی کہتے ہیں مبحث, کیونکہ وہاں روک کے رکھا ہوتا ہے. آگے جی. مبحث, نہیں ہاپ کو میم کے بعد خا آئے گی. محبس, محبس. آگے جی. افعل التفضیل منہ احبسو, والمؤنث منہ حبسا. چلو جی. شہاب آپ کا تو خیر ماشاءاللہ ذہن کافی چلتا ہے, تو آپ الحذف, مٹانا, کم کرنا. ہاں شاباش. ہاں حاذف, ہاں اکٹھے پڑھو نا. حذف یخذف حذفا محذوف فذاک محذوف. کیوں؟ یہاں حمزہ مکسور لگے گا پورے باب میں, پھر تمہیں کیا بھول ہے؟ احفظ. ہاں الامر منہ احفظ. ہاں لا تحفظ محفظ, محفظ. شاباش. احفظ حذفا. چلو جی مقصود صاحب, آپ کرو ادھر سے الصف کو خون بہانا. نہیں یہ تو آپ پر اچھا نہیں لگتا. آپ میرے خیال میں وہ جو رجوع کی طرف ہی آئیں. الرجوع. ہاں جی. سب سے پہلے آپ نے بنانا ہے اس سے فعل ماضی. رجع, ٹھیک ہو گیا. یرجع. آگے جی. رجوعاً, ساتھ مل کے پڑھو جی. رجع یرجع, ہاں رجوعاً فہو راجع, ورجع یرجع رجوعاً فذاک مرجوع. الامر منہ ارجع, والنہی عنہ لا ترجع, والظرف منہ مرجع, والآلۃ منہ مرجع. افعل التفضیل للمذکر منہ ارجع, والمؤنث منہ رجع. ٹھیک ہو گیا. یہ جو علم الصیغہ کتاب میں نثر ینصر کی پہلی صرف صغیر لکھی گئی ہے نا, وہی فریم ہے آپ کا. نکالیں جی کون سے صف پر ہے. کتاب میں نکالیں, کتاب میں. ہاں پڑھو جی 99. اچھا جی. اب جو باقی بچ گئے ہیں وہ میرے ساتھ آپ نے مل کے پڑھنا ہے تاکہ یہ پورے مستر ہو جائیں, کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے تاکہ ریکارڈ بھی ہو جائے. اگلا مستر ہے الحلق. اب دیکھیں میری طرف. الحلق کا کیا مطلب ہے؟ مونڈنا, بال وغیرہ.
حلق يحلق حلقا فهو حالق وحلق يحلق حلقا فذاك محلوق الأمر منه اخلق والنهي عنه لا تحلق والظرف منه محلق والآلة منه محلق أفل التفضيل للمذكر منه أخلق والمؤنث منه خلقا. ٹھیک ہو گیا. اگلا مسئلہ ہے جی الحمل اٹھانا. حمل يحمل حملا فهو حامل وحمل يحمل حملا فذاك محمول الأمر منه احمل والنهي عنه لا تحمل والظرف منه محمل والآلة منه محمل أفل التفضيل للمذكر منه أحمل والمؤنث منه حملا. آگے جی السرقۃ چوری کرنا. سرقا یسرقو سرقن فہو سارقن وسرقا یسرقو سرقن فذاک مسروق الامر منہ اسرق والنہی عنہ لا تسرق والظرف منہ مسرق والآلۃ منہ مسرق افل التفضیل للمذکر منہ اسرق والمؤنث منہ سرقا. آگے جی کون سا رہ گیا؟ السفک خون بہانا. سفکا یسفکو سفکا یسفکو قرآن پاک میں آیا نا وہ یسفک الدماء. سفکا یسفکو سفکن فہو سافکن وسفکا یسفکو سفکن فذاک مسفوک الامر منہ اسفک والنہی عنہ لا تسفک والظرف منہ مسفک. بولے سارے بولے. والآلۃ منہ مسفک. افل التفضیل للمذکر منہ اسفکو. آگے مؤنث کیا بنے گا جی؟ سکفا کیونکہ فولا کا وزن ہے نا فولا. سکفا سکفیا سکفن سکفیات وہ سارا اس میں بن جائے گا. تو یہ بنیادی جو 14-15 سیکھے بنتے ہیں اس فریم کو پکا یاد کر لیں. آگے جا کے اس فریم کے اندر ہم نے اضافہ بھی کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں جی باب دوم کی فصل دوم کی طرف. اور جیسا کہ چلو جی اب جو فصل دوم ہے اس کا عنوان ہے ابواب ثلاثی مزید فی مطلق. ابواب ثلاثی وہ تو ثلاثی مجرد کے 6 پڑھے تھے نا. اب ثلاثی مزید فی مطلق. اب انہوں نے حضرت نے ساتھ مطلق کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے یہ 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کی 2 قسمیں ہیں. ثلاثی مزید فی جو فعل ہے فعل ثلاثی مزید فی کی 2 قسمیں ہیں. کون سی؟ پہلی ہے آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیں تو آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے. ملحق پہلی ہے ملحق اور دوسری ہے غیر ملحق. ملحق کا کیا مطلب ہے؟ ملی ہوئی. اور غیر ملحق کا نہ ملی ہوئی. ملا ملحق ملا ہوا، غیر ملحق نہ ملا ہوا. اب فرماتے ہیں فصل دوم در ابواب ثلاثی مزید فی مطلق. ثلاثی مزید فی 2 قسم است، ملحق و غیر ملحق. کہ مطلقش نامند جو غیر ملحق ہے اس کو مطلق کہتے ہیں. مطلقش نامن کہ اس کا نام رکھتے ہیں مطلق. مطلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم بالکل خالص اور نرا کہتے ہیں پنجابی میں، اور انگریزی میں بتایا تھا ایبسلوٹ. ہاں اب آگے ہے جی ملحق آن راب گوین کہ بزیادت ہر بروزن ربائی گردد.
مطلق یہ جو ہے نا ملحق اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک آدھ حرف زیادہ ہوتا ہے تو اس سے پھر رباعی ہو جاتا ہے. وجوز معنی باب ملحق بمعنی دیگر دران نہ باشد، اور ملحق کے علاوہ اس میں کوئی اور معنی نہیں ہوتا. چون جل بابا، جیسے جل بابا تو جل بابا میں با کا اضافہ ہوا. وہ مطلق آنکھ چنین نہ باشد، یعنی بروزن رباعی نہ گردد، جو اس طرح کا مطلق نہ ہو اور رباعی کے وزن پر نہ ہو. وہ اگر دو باب بے آن مانا دیگر ہم داشتہ باشد، چون اجتنبا و اکرما. آگے دو مثالیں اجتنبا اور اکرما کی دے دیں. چونکہ ذکر ملحق بعد ذکر رباعی می آید کہ فہم آن بر فہم رباعی موقوف است، لہذا اولاً ذکر مطلق کردہ می شود. ملحق کا ذکر چونکہ رباعی کے بعد آتا ہے اور رباعی فعل کی سمجھ اس کے اوپر موقوف ہے، لہذا پہلے مطلق ذکر کیا جاتا ہے. وآن بر دو قسم اور اس کی دو قسمیں ہیں، با حمزہ وصل و بے وصل. اول را ہفت با بست. آگے پھر مثال دی کہ جو مطلق ہے فعل اس کی پھر دو قسمیں ہیں. پہلا ہے جی با حمزہ وصل اور دوسرا ہے جی بے حمزہ وصل. تو یہ پہلی بات تو یہ پتہ چل گئی کہ یہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ حمزہ وصل ہوتا ہے. جیسے آپ علم تجوید میں بھی حمزہ وصلیہ آپ نے پڑھ لیا ہے. حمزہ وصلیہ کا کیا ہوتا ہے کہ پچھلا حرف کی جو حرکت ہوتی ہے نا وہ اس پر داخل ہو جاتی ہے تو حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا اس شکل میں. اگر الگ ہو تو پھر حمزہ، تو اسے کہتے ہیں حمزہ وصلیہ. اور اگر حمزہ پڑھا جا رہا ہو تو اسے کہتے ہیں حمزہ قط. اور ادھر علم تجوید میں آپ نے پڑھا ہوگا حمزہ قطعیہ. تو حمزہ قطعیہ جیسے ابھی ہم نے فعل امر میں پڑھا تھا، اجزب، اجلس، احبس، احفظ، احلق، احمل، ارجع، اسرق، اسفک، اسبر. ٹھیک ہے جی. اور ادرب خود ہو گیا. تو یہ تو ہے فعل امر کا حمزہ، تو اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں. یا باب افعال کا حمزہ ہے تو وہ بھی حمزہ قطعیہ. اچھا خیر، حمزہ قطعیہ اور حمزہ وصلی کی طرف آگے چلیں گے. تو اب مطلق فعل جو ہے ثلاثی مزید فی وہ دو قسم کے ہیں. کچھ باب ایسے ہیں کہ ان کے شروع میں حمزہ آتا ہے اور کچھ باب ایسے ہیں ثلاثی مزید فی کے کہ ان کے شروع میں حمزہ وصل نہیں آتا. اب جن ابواب کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے وہ 7 ہیں. جن ابواب کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے وہ 7 ہیں. اب حضرت کے بتانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایک باب بتایا، اس کا نام بتایا، اس کی علامت بتائی، علامت بتانے کے بعد اس کی تھوڑی بہت صرف صغیر بتا دی. ہاں، مصدر بتایا، اس کا معنی بتایا، پھر اس کی صرف صغیر بتا دی. ٹھیک ہے، یہی طریقہ ان کا ہوگا. تو پہلا باب ہے جی جو جن کے شروع میں حمزہ وصل ہے، پہلا باب ہے، نمبر 1 کر لیں یا باب اول لکھ دیں، وہ ہے افتعال. افتعال پہلا باب ہے جی با حمزہ وصل افتعال. اب اس باب کا نام جو ہے نا وہ تو ہو گیا افتعال. علامت این باب تائے زائد است. اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس میں تا، حرف تا زیادہ کیا گیا ہے. حرف تا زیادہ کیا گیا ہے. جیسا کہ ہم افتعال کہتے ہیں تو اس میں تا حرف جو ہے وہ زیادہ ہے. کس کے بعد تا زیادہ ہے؟ بعد فا کلمہ کے. فا کلمہ کے بعد تا، حرف تا کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہی اس کی علامت ہے فا کلمہ کے بعد. تو آپ یوں لکھیں گے، پہلے لکھیں گے نام افتعال، آگے لکھیں گے علامت. علامت میں لکھیں گے فا کلمہ کے بعد حرف تا کا اضافہ.
جیسے کہ آپ کو نام سی نظر آ گیا افتعال. اب اس کی آگے آ گئی جی مثال. یہ جو مصدر ہم نے 10 پڑھے ہیں نا، اس طرح کی مثال. تو پہلی حضرت نے مثال دی ہے الاجتناب. مثال الاجتناب، تو دیکھا آپ نے فا کلمہ کے بعد تا آ گئی. الاجتناب یہ لفظ جو ہے نا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بھائی اجتناب کرو، گناہوں سے اجتناب کرو، سبق نہ لکھنے سے اجتناب کرو، سبق یاد نہ کرنے سے اجتناب کرو. اچھا، اجتناب کا کیا معنی ہے؟ پرہیز کردن. فارسی میں پرہیز کردن اور اردو میں پرہیز کرنا. تو پرہیز کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے آپ پرہیز کر رہے ہیں اس کو استعمال میں نہیں لا رہے. اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میٹھا کھانے سے پرہیز کرو، تو کیا مطلب ہوگا؟ یعنی میٹھا نہ کھاؤ، یعنی میٹھا کھانے سے اجتناب کرو. تو یہ ہے مطلب ہے پرہیز کرنا. اب حضرت نے آگے کیا اس کی تصریف بتائی، اس کی گردان بتائی. اجتنبا یجتنب اجتنابا فہو مجتنب و اجتنبا یجتنب اجتنابا فہو مجتنب. فرق نظر آیا ہے کہ اجتنبا یجتنب فعل مضارع ہو گیا، اجتنابا خود مصدر آ گیا، فہو مجتنب اسم فاعل کیا بنا؟ مجتنب. اچھا، مجتنب میں نون کے نیچے زیر ہے. آگے دیکھو وَأُجْتَنِبَا يُجْتَنِبُ وَأُجْتَنِبَا يُجْتَنَبُ اجتناباً فہوا یا فضا کا مجتنب، تو نون کے اوپر زبر آ گئی. تو صرف ایک زیر پڑھو تو اسم فاعل بنتا ہے، اور زبر پڑھو نون پر تو اسم مفعول بن جائے گا. بس یہ فرق ہے. مجتنب. الامر منہ اجتنب، الامر منہ اجتنب والنہی عنہ لا تجتنب. الظرف منہ مجتنب. ادھر میم کے اوپر پیش پڑھنی پڑے گی. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہوگا، اس میں مفعول کو، اس میں مفعول کو دیکھ کر مجتنبون بھی کہہ سکتے ہو اور مجتنبون بھی کہہ سکتے ہو. تو اس میں کیا ہوا؟ یعنی اس میں ظرف کا صیغہ اور اس میں مفعول کا صیغہ بظاہر آپس میں مل رہے ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھنا. اور اسم فاعل کا صیغہ اور اسم مفعول کا صیغہ بھی آپس میں مل رہے ہیں، صرف نون میں زیر اور زبر کا فرق ہے. آگے فرماتے ہیں درین باب و جملہ باب ثلاثی مزید فی و رباعی مجرد و مزید فی در فعل ماضی مجہول سوائے ما قبل آخر کے مکسور می باشد ہر حرف متحرک مضموم می شود. ہاں، اس میں جو مکسور ہوگا وہ مضموم ہو جائے گا. و ساکن بحال خود می ماند، جو ساکن ہوگا وہ اپنے حال پر رہے گا. پس در اجتنبا حمزہ و تا ہر دو مضموم است و ہم چنی در استنصرا و در نفی ماضی این باب و جملہ ابواب حمزہ وصل چون حمزہ وصل بسبب در آمدن ما و لا بیفتد الف ما و لا ہم ساکت شود. پس ما اجتنبا کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، یہ انہوں نے قاعدہ بنایا کہ چونکہ یہ حمزہ وصل ہوتا ہے تو پھر جب اس کے اوپر آپ لا داخل کریں گے تو وہ بن جائے گا مجتنبا. یعنی ما اجتنبا نہیں پڑھیں گے، بلکہ چونکہ یہ حمزہ وصل ہے تو میم کی جو حرکت ہے وہ اس کے اوپر آ جائے گی. تو اجتنبا کا مطلب تھا اس نے پرہیز کیا، اور مجتنبا فعل نفی بن گیا، اس نے پرہیز نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن ما اجتنبا آپ نے نہیں پڑھنا، بلکہ یہ جو کہ حمزہ وصل ہے تو میم کی حرکت جیم میں داخل ہو جائے گی، ادغام ہو جائے گی اور مجتنبا بن جائے گا. لیکن لا جو ہے اس میں بھی آپ اس طرح کر سکتے ہو. ہاں، لجتنبا لجتنبا.
ایسے ہی کچھ اور مثالیں حضرت نے دے دی، جیسے کہ ان فطرہ میں ماں کی مثال دے دی اور استنصرہ میں بھی ماں کی مثال دے دی. خیر یہ ابواب آگے جا کے آپ پڑھیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہاں ایک نقطہ تھا جو انہوں نے بتا دیا. آگے کہتے ہیں کہ اس میں فاعل دریں باب و جملہ باب ثلاثی مزید فی و رباعی بروزن مضارع معروف آید جز این کے میم مضموم بجائے علامت مضارع آرن. ہاں وہی صیغہ ہوتا ہے اور اس میں پھر میم شروع میں لے آتے ہیں اور اس کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں تو اسم فاعل کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا مجتنبن. اور یہ ثلاثی مزید فی میں بھی ہوتا ہے اور رباعی میں بھی اسی طرح ہی آتا ہے، جیسا کہ آپ آگے پڑھو گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. آخر را کسرہ می دھیان، اگر مکسور نہ باشد اس میں مفعول مثل اس میں فاعل می باشد مگر ما قبل آخر درام مفتو می باشد و اس میں ظرف بر وزن اس میں مفعول باب آیت. اس باب کا جو اس میں مفعول ہوتا ہے اس میں ظرف بھی اسی کے مطابق بن جاتا ہے. جیسے ہم نے اس میں مفعول بھی پڑھا مجتنبن اور ہم نے اس میں ظرف بھی پڑھا مجتنبن. تو مجتنبن کا یہ معنی کہ جس پر پرہیز جو ہے نا کا وقوع ہوا، اور ظرف میں منع کریں گے اجتناب پرہیز کرنے کا وقت یا پرہیز کرنے کی جگہ، لیکن دونوں صیغے ہوں گے مجتنبن بظاہر. آگے کہتے ہیں و اعلیٰ و اس میں تفضیل ازین باب نہ آیت، اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل اس باب سے نہیں آتے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ساری باتیں اب واضح ہونی چاہیے آپ پر کہ اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل اس سے نہیں آتے. اگر ادائے معنی اعلیٰ منظور باشد لفظ ما بھی بر لفظ مصدر بافزایند. ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی حبیب الرحمان جیسا یا انجم جیسا یا خاص کر شہاب الدین جیسا بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس میں اعلیٰ اس سے بنانا ہے، شیراز روکتا ہے شیراز روکتا ہے کہ بندہ بڑھو، پہلے جو جہاں بن رہے ہیں وہ بھی ہم سے یاد نہیں ہو رہے، تم اس سے بھی بنانا چاہتے ہو اس میں اعلیٰ. لیکن یہ جو باقی طالب علم ہے خون ان کا تازہ ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اس سے بھی اس میں اعلیٰ بنانا ہے. تو پھر اس کا حضرت نے طریقہ بتایا کہ مطلوبہ باب کا لوگ مصدر، تو اس باب کا مصدر کیا ہے جی؟ الاجتناب. اس باب کا مصدر کیا ہے؟ الاجتناب. تو کہتے ہیں مطلوبہ باب کا لے لو مصدر اور اس کے شروع میں لگا دو ما بہی. کیا لگانا ہے؟ ما بہی. اب بہی جو ہے نا اس کے نیچے پھر زے لگا کے آگے مل جائے گا، آگے وہ لگا دو مصدر الاجتناب. الاجتناب. اب کیا پڑھیں گے؟ ما بہل اجتناب. پڑھو جی. ما بہل اجتناب، وہ جس کے ساتھ اجتناب کیا جائے. ترجمہ لکھو اس کا، وہ جس کے ساتھ اجتناب کیا جائے. تو اب یہ آپ کا بن گیا اس میں اعلیٰ. ٹھیک ہو گیا. یعنی اس میں اعلیٰ کے لیے وہاں تو لفظ کوئی نہیں تھا لیکن آپ کو منظور تھا اس میں اعلیٰ بنانا، تو پھر آپ شروع میں ما بہی لگا کے آگے وہی مصدر لگا دو گے تو پڑھو گے ما بہل اجتناب، وہ جس کے ساتھ اجتناب کیا جائے، وہ جس کے ذریعے، وہ اعلیٰ جس کے ذریعے اجتناب کیا جائے. تو یہ اس میں اعلیٰ بن گیا. آگے فرماتے ہیں اگر ادائے معنی اعلیٰ منظور باشد لفظ ما بہی بر لفظ مصدر بافزایند، اگر اس میں اعلیٰ بنانا منظور ہو تو مصدر پر ما بہی کا اضافہ کر دیتے ہیں. مثلا ما بہل اجتناب گوین، مثال کے طور پر ما بہل اجتناب کہتے ہیں. و اگر ادائے معنی تفضیل منظور باشد لفظ اشد بر مصدر منصوب بافزاین، جیسے اشد اجتنابا. اب دوسرا طریقہ اس میں تفضیل اگر بنانا ہو، اگر اس میں تفضیل بنانا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ اس مصدر کے شروع میں لگاؤ اشدو. اشدو خود اس میں تفضیل ہے نا. اشدو، اشدو کہنے کے بعد وہ اس مصدر کو منصوب بنا دو گے، یعنی دو زبر پڑھو گے. تو کیسے پڑھو گے؟ اشد اجتنابن، دو زبر لگا دو گے. اب اشد اجتنابن اس میں تفضیل بن گیا.
یعنی بہت زیادہ اجتناب کرنے والا. ٹھیک ہے. اب اس میں تذویل کے بعد من ہوتا ہے نا، تو آپ کہو شیراز اشد اجتنابا من الدرس. شیراز سبق سے بہت زیادہ اجتناب کرنے والا ہے، پرہیز کرنے والا ہے. اب جس کو شوگر ہو وہ میٹھے سے پرہیز کرتا ہے، اور شیراز پڑھائی سے اور یاد کرنے سے پرہیز کرتا ہے. کیا بات ہے. جس دن تم نے مارکر لے کے لکھنا شروع کر دیا نا، اس دن تمہارا کامیابی کا پہلا دن ہوگا. اشد اجتنابا. آگے فرماتے ہیں ودر لون و عیب کے در ثلاثی مجرد ہم، اس میں تفضیل اذان نئے آیات ہم مدائے معنی تفضیل بہمی وضا کند، مثلا اشد حمرتن و اشد صممن. آگے فرمایا کہ جیسے کہ کوئی رنگ کا نام ہو جیسے احمر ہو، اور یا کوئی عیب ہو جیسے سممن یا اعمیٰ اندھا ہو گیا، تو ان میں اگر اس میں تفضیل بتانا ہو تو وہاں بھی اشد لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہے اس کا رنگ سرخ ہے، احمر ہو ہے نا، تو آپ نے کہنا ہے جی بہت زیادہ سرخ، تو پھر آپ اس رنگ کے نام کے شروع میں اشد لگا کے کہیں گے اشد حمرتن. اشد حمرتن یعنی سرخی بھی بہت زیادہ سرخ، اشد حمرتن. اور عیب جو ہوتا ہے وہ بھی اسی وزن پر ہوتا ہے، جیسے سممن ہے مثال کے طور پر، اصمو ہے، تو اصمو کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ بہرا ہوتا ہے نا، تو آپ کہتے ہو اشد سممن. اشد سممن یعنی بہت بہرا، بہت بہرا. اب جی انشاءاللہ کل ہم جو ہمارا سبق شروع ہوگا تو ہم یہ جو پہلا ہم نے باب پڑھا ہے نا، باب افتعال، اس کی تفصیل کل انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے، اور پھر علم کی دولت حاصل ہونے کے بعد حسن عمل کی توفیق ارزانی کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.